اب یہ جو لانگ مارچ ہے اگر ہوا تو حافظ صاحب اس کی منزل کیا ہوگی ذرا بتا دیجئے گا؟ اسلام آباد ہوگی یا پھر راول پنڈی ہوگی؟ آپ لوگوں نے کچھ تو سوچا ہوگا کیونکہ پی ڈی ایم کی سربراہی تو آپ کے پاس ہی ہے. کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، ہماری بنیادی اہداف وہ معلوم ہے. 26 نکات بھی آپ کے سامنے ہے. 12 جو میثاق پاکستان کے نام سے پوری پی ڈی ایم نے متفق ہو کے ایک اعلامیہ اور ڈکلیریشن قوم کے سامنے رکھا، وہ بھی سب کے سامنے ہے. ہمارا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں ہے، خاموش مارشل لا ہے. ہمارا بنیادی ہدف یہ ہے کہ اس ملک میں پارلیمنٹ خود مختار نہیں ہے. ادھر فیصلے یا آئی ایم ایف کے کہنے پہ ہوتا ہے یا فیٹف کے کہنے پہ ہوتا ہے. اصل اتھارٹی پارلیمنٹ نہیں ہے، آئی ایم ایف ہے یا فیٹف ہے. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے سے معیشت زمین بوس ہو گئی. خارجہ پالیسی یہاں تک ناکام ہوئی کہ دوست ممالک بھی ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ چین بھی ہم پر اعتماد نہیں کر رہا. ہمارا ماننا یہ ہے کہ اس ملک میں ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف ہمارا اسٹیبلشمنٹ ہے. دن بدن اس میں دوری آتی جا رہی ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس حکومت کی وجہ سے یہ تمام خرابیاں آ گئی. اب اس حکومت کا جب ایک مسلط کردہ حکومت ہے، نصب شدہ حکومت ہے، جس کو ہم سلیکٹڈ کہتے ہیں، ان کی کیبنٹ میں سارے وہ لوگ ہیں یا تو سلیکٹڈ ہے یا امپورٹڈ ہے یا ڈوئل نیشنل ہے. اور یہ حکومت خود بھی ایک پیج پر نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، پنجاب کے اسپیکر اور گورنر یہ ایک پیج پر ہے. علیم خان کو بھی ساتھ ملا ہے، یہ 4 ایک پیج پر ہے. آپ مجھے بتائیے آج وزیر اعظم کا معاون خصوصی شہباز گل اور شبلی فراز کی ویڈیو آپ کے سامنے، یہ دونوں ایک پیج پر ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں، اور مسلم لیگ کاپ کے سامنے وہ آپ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم کا اثر نہیں ہے. کیسے نہیں ہے اثر؟ کیسے نہیں؟ اچھا حافظ صاحب سوری میں کی بات کاٹ رہی ہوں، اس بات کو تو پی ٹی اے والوں سے پوچھنا تو بڑا پازیٹیو اینگلنگ کریں گے اس کی. وہ اس بات کا بڑا کریڈٹ لیں گے کہ جو ایک پیج پر ہم نہیں ہیں، یہ جمہوریت ہے، یہاں پہ آپ کو آزادی اظہار رائے دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے خلاف کر سکتے ہیں، یہ جمہوریت ہے. ان کی ترجیحات میں ریاست اور قومی امور نہیں ہے، ان کی ترجیحات میں پارٹی ہے اور پی ڈی ایم پوبیا ہوا ہے اس کو. اچھا حافظ صاحب آپ نے مجھے سنا جو آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں نا، اگر آپ پی ٹی آئی والوں سے پوچھیں تو اس بات کا کریڈٹ لیتے ہیں، اس کو پازیٹیو وے میں لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں اور ہماری پارٹی کے کچھ لوگوں کی رائے کسی چیز کو لے کے مختلف ہو سکتی ہے، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے ہے. ہم ایک دوسرے پر اپنی رائے مسلط نہیں کرتے، ہر کسی کی اپنی ایک رائے ہے. دیکھیے اگر رائے کا احترام وہ کرتے ہیں تو جسٹس ریٹائر وجیہ الدین نے بھی ان کے بارے میں ایک رائے دی تھی، ان کو کیوں پھر دھکا دے دیا نا؟ حامد خان بھی ان کا کینڈیڈیٹ تھا، ان کا ایک معتبر آدمی تھا، ان کی بھی ایک رائے تھی، وہ کہاں ہے؟ اکبر ایس بابر بھی ان کا بانی رکن تھا، ان کی بھی ایک رائے تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ جو کے پی کے میں وزراء نے اپنے وزیر اعلیٰ پہ کرپشن کے الزام لگایا، ان کو فوراً فارغ کر کے، وہ تو بھی ایک رائے تھی، وہ کہاں ہے؟ وہ احتساب کمیشن جو کے پی کے میں انہوں نے احتساب شروع کیا، پندہ جا کے پرویز خٹک کے سامنے نظر آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی حافظ صاحب، ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب کی طرف میں آ رہی، پھر آپ کی طرف آتی ہوں. اچھا رضا، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے، لیکن جمع کی بجائے تو مائنس والی سچویشن نظر آ رہی ہے. جمع کی بجائے ہم مائنس دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال میں مائنس ہو رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے اس پر یہ لوگ ایک پیج پر آ جائیں گے، حکومت کو ٹف ٹائم دے پائیں گے، یا اب تک جو صورتحال سامنے سے حکومت کا مورال، حکومت کا کانفیڈنس مزید بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک عدم اعتماد کا تعلق ہے تحریک کا، تو آپ نے دیکھا کہ اسپیکر سنجرانی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں، ان کے خلاف ایک لائی گئی تھی تحریک جو کہ ناکام ہو گئی. انہی بڑی پارٹیوں کے لوگوں نے بغاوت کر کے ان کو یا ووٹ سنجرانی صاحب کو دے دیا، پی 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 اور پی ایم ایل این کی جو پارٹیز تھیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا زرداری صاحب جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ ان کے پاس نمبر ہیں اور ان کے پرانے تعلقات ہیں پی ایم ایل کیو سے، تو وہ ان تعلقات کی بنا پر وہ شاید یہ چیز یہ بازی کھیل جائیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی سچی بات ہے کہ جب تک کوئی اشارہ نہ ہو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اگر ہم 1990 میں دیکھیں تو بینظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی اس میں بھی تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی، حالانکہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تحریک عدم اعتماد کو سپورٹ کری تھی. لیکن حکومت وقت کے پاس بڑے وسائل ہوتے ہیں،
بڑی پاور ہوتی ہے کہ وہ اس ایسی تحریکوں کو سے نمٹ سکتی ہے. تو مجھے تو ذاتی طور پہ یہی لگتا ہے کہ اس تحریک کے کامیاب ہونے کے بہت کم چانسز ہیں, نہ ہونے کے برابر ہے فی الحال. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. رضا رومی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ اس تحریک کے کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. بہت شکریہ رضا رومی صاحب آپ کے وقت کے لیے. حافظ صاحب میرے ساتھ ہیں, رضا صاحب کی کہیں اور بھی کمٹمنٹ تھی, انہوں نے جانا تھا. اچھا حافظ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کا دعویٰ یہ کہ پی ڈی ایم تحریک نے آلموسٹ اپنے کیا کہتے ہیں 70% جو مقاصد ہے وہ پورے کر لیے ہیں. ذرا سمجھا دیں حافظ صاحب, یہ 70% کون سے مقاصد ہیں پورے ہوئے؟ وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ آپ کو چاہیے تھا, انہوں نے ابھی تک استعفیٰ نہیں دیا, نہ آپ لوگوں کے استعفے آئے ہیں, نہ ہی حکومت مستعفی ہونے کو تیار ہے آنے والے دنوں میں بھی, مستقبل قریب میں بھی. پھر کون سے 70% مقاصد جو آپ لوگوں نے پورے کر لی ہیں؟ دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ حکومت جب حکومت کرتی ہے وہ صرف بیانات کے حد تک محدود نہیں ہوا کرتا, کچھ پرفارمنس ہوتا ہے اس کا, کچھ کارکردگی ہوتی ہے اس کا. پہلے آگے جب پی ڈی ایم کی تشکیل نہیں ہوئی تھی اس وقت میدان اس کے لیے کھلا تھا, وہ جو کچھ بھی کہتے قوم اعتماد کرتی تھی. لیکن آج آپ مجھے بتائیے دو تین چیزیں, بنیادی چیز اس ملک کے لیے, ریاست کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت جو رکھتا ہے وہ ہے آپ کی معاشی پلان اور آپ کی معیشت. آپ مجھے بتائیے آپ کی معیشت 5.5 سے جا کے ابھی منفی پہ کڑا ہے. پہلے عام آدمی کو اس کا کوئی علم نہیں تھا, پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے اس میں شعور آیا کہ واقعی معیشت تباہ ہو چکی ہے. اسی طرح حکومت نے جو وعدے کیے تھے, جو دعوے کیے تھے عوام کے ساتھ, قانون و نوکریوں کا, بے روزگاری کے خاتمے کا, مہنگائی کے خاتمے کا, پی ڈی ایم کی تحریک سے عوام میں شعور آ گئی. جب بھی پی ڈی ایم اعلان کرتی ہے لاکھوں لوگ ان کے جلسوں میں شریک ہوتے ہیں, یہی کامیابی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کی خارجہ پالیسی کا عوام کو کوئی علم ہی نہیں تھا. آج پی ڈی ایم کی تحریک کی وجہ سے, حکومت کی کارکردگی کو کاؤنٹر کرنے کی وجہ سے آج عوام ہر ریڑھی چاپڑی والوں کو پتہ ہے کہ اس ملک میں حکومت عمران خان کی ہے یا معلوم قوتوں کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ خارجہ پالیسی ہر آدمی کو معلوم ہے کہ یار سعودی عرب تو ہمارا دوست تھا, آج سعودی عرب نے ہمیں $3 ارب دیے تھے, وہ واپس کیوں لے رہے ہیں؟ یہ ہمارا دوست تھا, وہ کیوں دوستی نہیں کر رہا؟ 73 سال میں پہلی دفعہ چیف آف آرمی اسٹاف بھارت کا, انڈیا کا, وہ یو اے ای اور سعودی عرب کا دورہ کر رہا ہے. یہ عام آدمی بھی سمجھ گیا. اور چین آپ کا دیرینہ دوست, وہ اعتماد آپ پر نہیں کر رہا جو کل کر رہا تھا, یہ عام آدمی کو بھی پتہ ہے. تو جب خارجہ پالیسی یہ مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ ہے, 73 سال میں سقوط کشمیر کا مسئلہ نہیں آیا. 5 اگست 2019 میں سقوط کشمیر کا مسئلہ ثانیہ پیش آتا ہے, اس مودی کے ذریعے اور توسط بشمول ٹرمپ ان کا سہولت کار تھا. لیکن ہمارے پاکستان کا جو ٹرمپ تھا وہ خوش تھا, مودی کو کامیابی کے لیے دعائیں دے رہے, سلامتی کونسل میں ان کو ووٹ دیتے رہے, اور کشمیر کے مسئلے کا حل وہ بتا رہے تھے کہ 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. عام آدمی کو یہ پتہ نہیں تھا. آج مقبوضہ کشمیر میں ہر کشمیری کو یہ پتہ ہے, آزاد کشمیر میں ہر کشمیری کو یہ پتہ ہے, پاکستان میں ہر عام آدمی کو یہ پتہ ہے. تو لہٰذا جب وہ ایک قانون کی بات کرتے تھے, مجھے آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے, میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات جاننا چاہوں گی کہ مولانا صاحب کا, ٹھیک ہے, مولانا صاحب کا سینٹ انتخابات میں خود حصہ لینے کا کوئی امکان ہے؟ حافظ صاحب کے اس حوالے سے مولانا صاحب نے کسی خواہش کا اظہار کیا؟ نو, مولانا صاحب کو اس تحریک کے نتیجے میں بازی میں بہت سے ان کو پیشکش ہوئی ہے. بلوچستان کی گورنرشپ کی, بلوچستان میں حکومت کی, خیبر پختونخوا میں بہت بڑے بڑے عہدے مولانا صاحب نے انکار کیا ہے. آج بھی مولانا صاحب کو جو بھی پیشکش ہو مولانا صاحب اس سے انکار کرتا ہے, اور مولانا صاحب کی خود بھی خواہش نہیں ہے کہ وہ سینٹ میں ابھی بھی مولانا صاحب کو پیشکش کی جاتی ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں آ جائے. ان کا بنیادی ہدف, پوری پی ڈی ایم کا بنیادی ہدف حکومت کا خاتمہ ہونا ہے. حافظ صاحب ابھی بھی مولانا صاحب کو پیشکش کی جاتی ہے, اور مولانا صاحب کو ابھی بھی آفرز دی جاتی ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں ماضی کی بات کرتا ہوں, ابھی کی بات نہیں کرتا ہوں. ماضی کی بات کرتا ہوں, ابھی نہیں. مولانا صاحب کی کوئی خواہش نہیں ہے اقتدار میں آنے کا, یا اقتدار کا حصہ بننے کا, یا پارلیمنٹ کا حصہ بننے کا. مولانا کی کوئی خواہش نہیں ہے.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।